خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی. ارباب ازا کم از کم 9 بار عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں اجازت مانگی کہ مولا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت دیں. میر انیس علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب آخری بار عباس حسین سے اجازت لینے آئے، حسین فرماتے ہیں غازی خود بتا، عباس مجھے خود بتا، حر کے بیٹے سے لے کر اب تک جو بھی شہید ہوا اس کی عزت یہ ہے کہ اس کا لاشا اٹھانے میں گیا. انیس فرماتے ہیں حسین نے عباس کا چہرہ پکڑ کے فرمایا غازی شبیر جو مقتل میں تیرا درد سہے گا پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے. کیا بات ہو جوانی سلام، کیا جوانی ہے یہ، جوانی بے داغ رہے میرے مولا سلامت رہے، یہ بڑھاپا خوشحال رہے میرے مولا. بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے، میں سلام کروں. عباس علمدار کربلا کے میدان کو چھوٹا موٹا کردار نہیں. جو کربلا گئے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے. امام حسین علیہ السلام جیسا پوری کربلا میں کسی بھی شہید کا حرم نہیں ہے، صرف عباس علمدار کچھ. ایک یہ میرے مولا عباس ہیں جن کی یہ عزت ہے کہ جتنا بڑا امام حسین کا حرم ہے سامنے اتنا بڑا یہ عباس علمدار ہے. ارباب ازا قبلہ جاڑا صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جس شہید نے بھی کربلا میں زین چھوڑی اس کے زین چھوڑنے کا ایک بڑا اثر پڑا. عباس واحد شہید ہے جس کے زین چھوڑنے کے 4 بڑے اثرات. اگر میں نے یہ اثرات سمجھا لیے تو میرے خیال سے مجھے لمحہ بھی نہیں لگے گا اور میں شرعی علم کی برآمدگی کروا دوں گا. غالباً موچی دروازہ میں پڑھ رہے تھے ہمارے اندرون لاہور میں، تو بیچ مجمع سے ایسے ہی آپ جیسے بیٹھے ہیں ایسے کسی مومن نے اٹھ کے سوال کیا جاڑا صاحب بتائیے تو صحیح کہ عباس علمدار کی شہادت کا پہلا بڑا اثر کس پہ ہوا. عجیب فکر ہے. صاحب اولاد لوگوں سے میری بات ہے، فرماتے ہیں عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا پہلا بڑا اثر بنی ہاشم کے ان پیاسے بچوں پہ پڑا جن کے ہاتھ سے پانی کے خشک جام زمین پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی قوم کے بچے ایسے اس دکھ میں تو اپنے آپ کو بھی نہیں ہوتے. خدا انہیں زندگی دے انشاءاللہ تیرے ماں پیو تیری خوشیاں دے کر. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں مجھے کوئی اس عمر کا بچہ اپنے غم میں ایسے روتا ہوا دکھائے جس درد میں اس کی آنکھ سے آنسو گر رہے. خدا کا پہلا اثر بنی ہاشم کے ان پیاسے بچوں پہ پڑا. بس مجھے آپ لوگوں کا بھی احساس ہے، میں بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں، مجھے موسم اور گرمی کا بھی احساس، میں نمبر چھوڑ رہا ہوں. بس محبتیں تھیں آپ کی، میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. جنہیں پتہ چلا نا کہ غازی نے زمین چھوڑی ہے ان کے ہاتھ سے پانی کے خشک جام زمین پہ آج ٹوٹنا کیا ہوتا ہے، اس سے بڑی کوئی قیامت ہوتی. جاڑا صاحب ذرا بتائیے گا عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا دوسرا بڑا اثر. میرے بھائی میرے محترم عجیب فکر ہے یہاں پر جاڑا صاحب کا. فرماتے ہیں پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ ہوا، دوسرا عباس کے زین چھوڑنے کا اثر فوج شام پہ ہوا. قبلہ فوج شام پہ کیسے اثر ہوا؟ فرماتے ہیں جیسے ہی 9 لاکھ کو پتہ چلانا کہ اب غازی اتر گیا، 9 لاکھ نے تلواریں پھینک کے ناچنا شروع کر دیا. ناچ ناچ کے کہتے تھے اب علی کی بیٹی کی چادر لوٹنا. او میں صدقے او میں صدقے او میں صدقے ہوا او میں اب علی کی بیٹی کا برقع لوٹنا آسان ہوگا. بڑے حوصلے سے فکر سمجھ. بلکہ میری ماما بہنوں سیداتیاں مرشداتیاں یقیناً پردے تشریف فرمائیں، خدا اس قوم کی ہر بیٹی کے نصیب نہیں کرے. بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا اسے نصیب نہیں کرے. خدا اس قوم کی ہر بیٹی کو شرم و حیا کی دولت سے نوازے. خدا اس قوم کی ہر بہن کو جناب سیدہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہن سمجھ سکتی ہے، میں بڑی جلدی سے گزروں گا کہ میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک بہن کا ہی حق بنتا ہے. میرا یقین ہے جناب زینب عالیہ اپنے عباس کا پرسہ لینے کے لیے مذکورات میں میرا یقین ہے تشریف فرمائے. ایک بہن سمجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. پہلا اثر بچوں پہ پڑا، دوسرا اثر فوج شام پہ، کہ میرا تیسرا اثر بڑی جلدی گزروں گا، اللہ کرے تو بھائی کر لے. فرماتے ہیں عباس کی شہادت کا تیسرا بڑا اثر اس بہن پہ پڑا. جیسے کہ اسے پتہ چلا نا غازی اتر گیا، اس نے سب بیویوں کو اکٹھا کیا، سر سے چادر اتار کے فرمایا میرا غازی اتر گیا، اب میں تمہارے برقعوں کی ضامن، میں تمہاری چادروں کی ضامن نہیں ہوں کیونکہ اب میرا غازی اتر گیا. یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے محنت کر کے آیا ہوں. چوتھا بڑا اثر کس پہ ہوا؟ میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں بتا سکوں کہ عباس کے زین چھوڑنے کا چوتھا بڑا اثر کس پہ ہوا.
मेरे भाई जिनके सर नीचे हैं जरा सर ऊपर करो, मौला का वास्ता एक लम्हे के लिए जरा मुझे देखो। मैं मीर अनीस का एक मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से अनीस से बेहतर बता ही कोई नहीं सकता कि वो असर कैसा था। पहला असर शाम बनी हाशिम के बच्चों पे, दूसरा फौज शाम पे, तीसरा जनाब ज़ैनब आलिया सल्लल्लाहु अलैहा पे। मीर अनीस फरमाते हैं चौथा असर किस पे, कैसे और कब पड़ा। फरमाते हैं अज़ान असर से एक मिसरे में पूरा मरसिया बंद है। असातीद शोरा कहते थे अनीस का ये एक मिसरा ही होता, मरसिया न भी होता तो क़यामत वैसी ही थी। अनीस फरमाते हैं चौथा असर उस वक्त पता चला जब अज़ान असर से चंद लम्हात पहले 9 लाख के जुल्म सहने वाले हुसैन ने नहर अलकमा की जानिब देख के रो के फरमाया गाजी अफसोस कि तूने मेरी तन्हाई न देखी। गाजी देख अब हुसैन अकेला रहे। हसरतें तलब करना, मांगना, दामन फैलाना।